نشے کی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں کوئی حکم ہے؟ چلو جی، دیکھو ہمارے پاس قرآن سمجھنے والے بھی لوگ ہیں الحمدللہ. صرف شوق پیدا کرو، خود بخود یہ کام شروع ہو جائے گا. السلام جی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرے پارے کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا. تیسرا نہیں، پانچواں پارہ ہے، پانچواں. پانچواں سپارہ یہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. سکارا سکر سے ہے، عربی میں سکر کہتے ہیں نشے کو. اے ایمان والو نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے میں ہو. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو اپنا ہوش نہ ہو تو پھر اس کو یاد خدا کیسے آئے گی؟ اس کو تو اپنا ہی ہوش نہیں ہے نا. تو نماز غافل تو نہیں پڑھے گا، نماز وہ پڑھے گا جو یاد خدا میں ہوگا، وہ نماز پڑھے گا. نماز پڑھتے وقت اس دن ہم نے پوری سورہ فاتحہ کی بحث کی تھی نا، کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا تو کیا خیال آئے گا، الرحمن الرحیم پڑھے گا تو کیا خیال ہوگا. تو اب وہ نماز پڑھ رہا، اس کو ہوش ہی نہیں ہے اور وہ نشے کی کیفیت میں ہے. تو نماز کے پڑھنا تو دور کی بات، کہا کہ قریب بھی مت جانا. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا کہ جس وقت میں تم حالت نشہ میں ہو. اب نشے پر بات ہوئی تو پھر ایک سوال اور آ گیا میرے ذہن میں، کون سا نشہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے؟ چلو بھائی اس کے اوپر بھی جواب آ رہا ہے. سنو بھائی، کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ نشہ جائز نہیں ہے جس سے دماغ ضائع ہو جائے، جس میں آپ اپنے ہوش و آواز میں نہ ہو کہ آپ کیا بات کر رہے ہو. اور وہ نشہ جائز ہے جس میں آپ ہوش میں ہوتے ہو. جیسے سگریٹ آپ جب پی رہے ہوتے ہو تو آپ اپنے ہوش میں ہوتے ہو، آپ کا دماغ حاضر ہوتا ہے، بات کرتے ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جیسے بہت سارے اسٹفس ہیں، وہ آپ پیتے ہو تو آپ کے ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کیا بات کر رہے ہو. عقل ضائع ہو جاتی ہے بیسیکلی. بات تو آپ نے صحیح کی ہے، لیکن اگر آپ سگریٹ کو نشے میں لیتے ہو تو پھر تو سگریٹ پہ ملک میں پابندی ہونی چاہیے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو پھر سگریٹ کو نشہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ہاں وہ مسئلہ حلال حرام کا جو آپ نے کیا نا. اچھا میں آپ کی نالج میں لانے کے لیے بتا دوں، عرب کا فتویٰ یہ ہے کہ سگریٹ بھی حرام ہے. وہ الگ بات ہے سب سے زیادہ وہیں پی جاتی ہے، اصلا نہیں. خیر وہ حلال حرام کا ایک بڑی تفصیلی بحث ہے اس میں، مگر یہ ہے کہ ہمارے پاک و ہند اور جو علماء ہیں وہ اسے مباح قرار دیتے ہیں سگریٹ کو. نہ وہ حلال اور حرام کے بیچ کی ایک کیفیت ہے، وہ مباح ہے یعنی. مگر یہ ہے کہ بہت سے علماء انہوں نے معلوم ہے کیا کہا ہے، کہنا سگریٹ کے نقصان اتنے زیادہ ہے اور ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کو ضرر پہنچائے وہ کیا ہے، حرام. ان کا یہ کہنا. ہم اس پر یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ حرام کرنے کے لیے حرمت تب ہوگی کہ جب اس کی نص صریح موجود ہوگی. نص صریح کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی واضح آیت یا حدیث تواتر. جیسے شراب کی حرمت ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بے شک خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو. اور وہ سارا ذکر کرنے کے بعد کہ جوا ہے، شراب ہے، یہ تمام کام کیا ہیں؟ یہ شیطانی کام ہیں اور یہ ناپاک ہیں. رجس کہتے ہیں غلاظت کو، یہ ناپاک ہیں. اور یہ کون سے کام ہیں؟ شیطانی کام. تو بات بالکل درست ہے کہ ہر وہ نشہ کے جس میں عقل زائل ہو جائے. اللہ کی پناہ ایسے ایسے نشے اس دور میں آ چکے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، خیر مجھے بتا دیتے ہیں لوگ کہ بھائی کوئی آئس کا نشہ ایک ہے، مجھے کسی نے بتایا. میں نے بات یہ چل رہی تھی کہ یار یہ جو موبائل چھیننے کے لیے آتے ہیں، یار یہ بندے کو گولی مارنے میں دیر نہیں کرتے. بندہ مارنا آسان کام ہے، انسانی جان کو مارنا. یار ہم تو 4 دن اپنی گائے پالتے ہیں، جب اس کو بھی ذبح کرتے تو آنسو نکل جاتے ہیں. تو مجھے کسی نے یہ بتایا کہ یہ جو قتل و غارت کرتے ہیں نا آ کر سڑکوں پر، 2 مرتبہ میں بھی لوٹا ہوں بھائی اس شہر میں، 2 مرتبہ. تو ان کو اس بات کی بھی تمیز. ایک مرتبہ میں جلسے میں جا رہا تھا تو میری جیب میں پیمنٹ تھی
اور میں نے کیٹرنگ والے کو پیسے دینے تھے. تو جیسے ہی میں نے کیٹرنگ کے سامنے گاڑی روکی تو اس کا جو آنر ہے وہ محبت کرتا ہے, اہل عقیدت ہے, وہ آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا میرے ساتھ اور وہیں پہ حال چال شروع ہو گیا. ابھی میں گاڑی سے اترا بھی نہیں ہوں اور پیسے میری جیب میں پڑے. بمشکل 2 سے 4 منٹ گزرے ہوں گے. یہ شادمان کا علاقہ تھا, مغرب کے بعد کا وقت, بھری سڑک پر. اچانک آیا وہ اور میرے یہاں تو اس نے جو ہے پستول لگا دی, نکالو. اب میں امامہ شریف پہنا ہوا ہوں, میں جبہ پہنا ہوا ہوں, یعنی اس کو اتنا بھی لحاظ نہیں کہ یار ایک دیندار انسان ہے, امامہ جبہ یہ سب پہنا ہوا ہے, کم از کم اسی کا خیال کر لے. تو خیر اس نے جو بھی تھا موبائل لیا, پیسے لیے, جیب میں جو پیمنٹ وغیرہ تھی سب لے لی اس نے. دوست سے بھی, وہ جو کیٹرنگ والا تھا اس سے بھی لے لی. جب وہ چلا گیا تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار ان لوگ کو اتنا بھی خیال نہیں ہوتا کہ یار ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو لاج آ جاتی ہے کہ یار یہ دیندار شخص ہے, اس کو تو نہ لوٹیں. تو وہ صاحب مجھے یہ کہنے لگے کہ یہ لوگ جب آتے ہیں نا یہ کارروائی کرنے کے لیے, اور ابھی ریسنٹلی جو حالات کراچی کے ہوئے تو اس میں بھی مجھے ساتھیوں نے بتایا جو اپنے ساتھ سارے آپ جیسے دوست ہوتے ہیں, تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ لوگ جو آتے ہیں یہ کارروائی کرنے کے لیے اور سیکنڈ کے اندر یہ گولی چلاتے ہیں. وہ ابھی ایک دکاندار کا میں نے دیکھا, وہ ویڈیو کلپ آیا CCTV, اس کے اندر اس نے صرف چیمبر کیا, پستول کو چیمبر کیا نا تو اس میں گولی چل گئی. وہ ڈرانے کے لیے چیمبر کرتا ہے, تو اس نے جیسے یوں چیمبر کیا تو اس میں گولی چل گئی اور بیچارہ وہ دکاندار شہید ہو گیا. تو یار بندہ مار دیتے ہیں, ہم تو چونٹی مارنے کے اندر ہمیں ترس آ جاتا ہے بھائی, واقعی میں آتا ہے کہ چونٹی کو ہم کیسے ماریں. اگر کوئی مسل دے تو میں ڈانٹ دیتا ہوں, یہ کیا کر رہا ہوں, بندہ کیسے مار. تو ان ساتھیوں نے یہ کہا کہ یہ نارملی جتنے لوگ آتے ہیں نا یہ ڈرگس لے کر آتے ہیں اور یہ نشے میں ہوتے ہیں. میں نے کہا کون سا نشہ؟ تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ آج کل ایک نشہ ہے, کون سا ہے بھائی وہ؟ آئس. کیسے سب کی آواز آئی, آئس. احمد سید صاحب سب خیریت ہے نا؟ ہاں, آئس کریم کھا لو, ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ کہا کہ یہ آئس کا نشہ ہے اور یہ اتنا خطرناک نشہ ہے آئس کا کہ جس کو ایک مرتبہ اگر اس نے اس کو چکھا ہے پھر یہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا. اس کو ہر حال میں یہ نشہ چاہیے, اور سنا ہے بہت مہنگا بھی ہے یہ. اور اس کی ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ جب یہ نشے پہ لگتا ہے تو جس دن سے یہ نشہ شروع کرتا ہے 4 مہینے کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اللہ کی پناہ. اللہ تعالی ہمارے ان تمام جوانوں کو اور سارے جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے بری صحبت, بری لت, یہ انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے. تو کوئی بھی نشہ, اس کے اندر آپ جانتے ہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ شراب کو کہا ام الخبائث, کہ تمام خباثتوں کی جڑ یہ شراب ہے. کہتے ہیں ماں کو, اور ماں سے مراد کون سی ماں؟ جو پیدا بھی کرے اور جو تم کو پال پوس کے جوان کرے. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اور قرآن نے والدہ صرف اس کو کہا ہے کہ جو صرف جنم دے وہ والدہ ہے, اور بعد میں جو پالے پوسے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر کیا ہے؟ شفقت, کہ جو ماں لاڈ اور ناز سے اپنی اولاد کو پالے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ تمام خباثتوں کی ماں ہے. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے کسی نے یہ کہا کہ شراب کو خباثتوں کی ماں کیوں کہا؟ سنو یہ جملہ کتنا سخت ہے. کہنے جب انسان شراب کا نشہ کرتا ہے تو اس کو پھر اپنی ماں کی تمیز بھی نہیں ہوتی. میں نے اشارے میں بات کی, آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتا. آدمی نیچے سے چلتا ہے, سگریٹ, پھر بری صحبت لگی, چرس, افیون اور اس قسم کے جو نشے ہوتے ہیں وہ اسی طرح. اچھا وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ یار بس مہینے میں نے ایک پینی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. پھر مہینے سے وہ ہفتوں میں آتی ہے, پھر ہفتوں سے پھر وہ یومیہ میں آتی ہے. یقین کریں یہ صحبت ایسی لگتی ہے, وہ یومیہ میں آتی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا حال ہو جاتا ہے اس کا کہ اگر اس کو وہ چیز نہ ملے تو پھر وہ اس کے لیے چوری بھی کرتا, اس کے لیے وہ ڈکیتی بھی کرتا, اس کے لیے وہ قتل بھی کرتا. نتائج کو دیکھو کہ اس کے نتائج کتنے سنگین. سب سے پہلی چیز, معاشرے میں آپ کی کوئی عزت نہیں. یعنی جو نشہ کرتا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں,
کیا کسی کو اچھا سمجھتے ہیں؟ یعنی کوئی ایسا شخص ہو مثال کے تو چرسی پیتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اگر گلی میں چل بھی رہا تھا، ابے چرسی جا رہا ہے، ایسے ہی بولتے نہیں بولتے؟ وہ مومن غیرت مند ہے، مومن عزت والا ہے۔ 28ویں پارے میں نہیں سنا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ؟ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ مومن غیرت والا ہوتا۔ کیوں منع کیا؟ مذاق نہیں اڑانا، نام نہیں بگاڑنا۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ قرآن جو ہدایت کے لیے آئے نا، اس قرآن نے یہ کہا کہ مومن کا نام بھی نہیں بگاڑنا، اس کے ساتھ کبھی ایسا مذاق بھی نہیں کرنا جو اس کو برا لگے۔ اب جب اس کو یہ لفظ سے پکارا جائے گا، اس کی عزت رہے گی؟ نہیں، گھر میں اس کی عزت نہیں رہے گی، اولاد کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہے گی، بیوی کی نظر میں اس کی عزت نہیں ہوگی۔ صرف نتائج کو انسان سمجھے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ میری بات آپ سب کے خیر میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ان تمام جوانوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور اللہ نے ان کو چن کر اپنے دربار میں جگہ عطا کی ہے۔ مسجد کے اس ماحول میں رہنے کے بعد او جوانوں، اب تم ہماری عزت ہو۔ وہ کیسے؟ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ لوگ ہماری عزت ہو۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اخلاق میں تبدیلی نہ آئی، انداز میں تبدیلی نہ آئی، گفتگو میں تبدیلی نہ آئی، تو جانتے ہو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا آیا معتکف بنا ہوا تھا، 10 دن مسجد میں رہ کر آیا، ابے تیرے پہ مسجد کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ بولے گی کہ نہیں بولے گی؟ بولے گی نہیں بولے گی؟ عوام کیا کہتی ہے کہ یار تجھ پہ مسجد کا بھی اثر نہیں ہوا؟ دن بھر تو علماء کی صحبت میں بیٹھا رہا، بیانات تو سنتا رہا، اور بیان بھی نہیں، تو قرآن سنتا رہا، حدیثیں سنتا رہا، اور اس کے بعد بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں یہ بات کس پر ہو رہی ہے؟ یہ بات مسجد پہ جا رہی ہے، اللہ کے گھر پہ۔ یہ بات کس پہ جا رہی ہے؟ قرآن پہ۔ یہ بات کس پہ جا رہی ہے؟ حدیث پہ۔ یہ بات کس پہ جا رہی ہے؟ عالم پہ۔ کہ کیا تمہاری تربیت میں کمی رہ گئی کہ واپس آنے کے بعد پھر جیسے گئے تھے ویسے ہی ہو گئے؟ پتہ چلنا چاہیے لوگ بدلنے والے کیسے بدلتے ہیں۔ چلے